بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی۔ دوستوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے نثار پور صاحب اور ان کے بیٹے، ان کے صاحبزادے جو ہیں، دونوں لاپتہ ہیں۔ ابھی تک جو ہے وہ بازیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا معمہ چل رہا ہے، اور نثار پور صاحب کا اگر دیکھا جائے تو تقریباً 5 دفعہ جو ہے وہ اغوا ہو چکے ہیں۔ اس مرتبہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ ہوئے، ان کے صاحبزادے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے نشست سے جو ہے وہ انہوں نے الیکشن بھی لڑا، تو اس کے ٹکٹ سے کھڑے ہو رہے تھے نیشنل اسمبلی کے۔ تو ہو سکتا ہے یہ نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کا تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتا ہے مجھ سے۔ اب لیکن مسئلہ کیا ہے، ابھی تک وہ بحال کیوں نہیں؟ ایکچولی وجوہات کیا ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نثار پور صاحب کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، بار بار کڈنیپ کر لیا جاتا ہے۔ الطاف حسن صاحب ہوں، مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب ہوں، بابر مرزا ایڈوکیٹ ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک کچھ جٹ کر کے جو ان کے اکثر ان کی ویڈیوز بھی آتی ہیں، بٹ تو یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ آوازیں اٹھائے چلے جا رہے ہیں، لیکن آخر سمجھ مجھے آج تک ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، انہوں نے ایسا کیا جرم کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو بار بار اٹھایا جاتا ہے اور ان کو کڈنیپ کر لیا ہے، مطلب اغوا کر کے جو ہے وہ اس کے بعد غائب، یا تو پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں یا نہیں چھوڑتے، بہت لمبے لمبے عرصے کے لیے غائب کر دیا جاتا ہے۔ کون ہے ایسا جو بار بار یہ کام کرے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جرم ہے یہ کہ الطاف حسین کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ جرم ہے الطاف حسین کو سپورٹ کرنا؟ بھائی الطاف حسین کا جرم بتائیے۔ بس وہ ایک نعرہ جس کے بعد معافی کے ڈھیر لگا دیے، وہ نعرہ اگر وہ منہ سے بولنے سے اور پھر معافی مانگنے سے بھی جرم ہی رہتا ہے، تو یہ عمران خان کے جو اتنے لاکھوں کروڑوں سپورٹرز نکلے ہیں باہر، ان لوگوں کو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ اور ان سیاستدانوں کو اور ان کے ورکرز کو کیوں چھوڑا ہوا ہے جنہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے ہر فیلڈ میں؟ ان کو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ ان کے ساتھ ایسی کھلی چھوٹ ان کو کیوں دی ہوئی ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتی دوہری پالیسی۔ اب ایک چیز یہ بھی بڑی تعجب زدہ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا واقعی میں نثار پور صاحب کو کسی ایجنسی نے اٹھایا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ایجنسی نے نہیں اٹھایا ان کو۔ میں اپنی رائے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ایجنسی نے نہیں اٹھایا ہو، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایجنسی نے نہیں اٹھایا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کسی مخالف پارٹی نے اٹھایا ہو سکتا ہے کسی حاسد نے اٹھایا ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز آتی ہے کہ 2 ویڈیوز سامنے آتی ہے، تو مطلب 2-3 ویڈیوز آتی ہیں کہ جیسے ان کے گھر کے بعد جو پولیس آئی ہوئی تھی اور اس نے جو وہ ان کے فیملی کو رات کو پریشان کیا وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہو تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سیاست انوالو ہوتی ہے۔ کسی سیاستدان نے پولیس کو لگا دیا ہوگا، پولیس تو بیچاری سرکاری ملازم ہے، ڈیوٹی ہے، ان کو صاحب کا فون آ گیا ہوگا، انہوں نے کر دیا ہوگا۔ یہ بھی تو پاسبلٹیز ہیں۔ یعنی کہ اس وقت ایم کیو کا بدترین دشمن کون ہے؟ یہاں پر یہ چیز نوٹس کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میری نظر میں۔ ایم کیو ایم کا سب سے بدترین دشمن اس وقت جو ہے وہ مخالفین ہیں، جن کو جو نہیں چاہتے کہ الطاف حسین صاحب جو ہے ان کا ہیلو یا وہ واپس آئے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے جو وہ اپنے کسی اس میں کہ یا ڈر لگ رہا ہو کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے قیادت سنبھال کے اور ایم کیو ایم کی اور اس کو آگے لے کے چلنا شروع کر دے، وہ پیغام جس کو لوگ سننا نہیں چاہتے وہ پیغام جو ہے وہ آیا ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اب خالی نثار پور نہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ گل پلازہ واقعے میں جو 2 تھے، ایک ڈاکٹر تھا ایک اور لڑکا تھا، دونوں جو ہے وہ اس دن واپس جا رہے تھے، واپسی میں ان کو اٹھا لیا گیا، اغوا کیا۔ آج تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ مطلب ایم کیو ایم کے ہی کارکنان کیوں لاپتہ ہوتے ہیں؟ ایم کیو ایم کے لوگوں کو ہی کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ ان کے سپورٹرز کے ہی اوپر کیوں زمین تنگ کر دی گئی ہے؟ کیوں نہیں ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوتی جو ملک کو توڑنے کے لیے یا صوبے کو توڑنے کے لیے کام کر رہے ہیں، آوازیں اٹھا رہے ہیں، بھارت سے جو ہے وہ اس کے تلوے بھی چاٹ رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کے خلاف کیوں نہیں کام ہوتا؟ ان لوگوں کو اور ان کے کارکنان کو کیوں کھلی چھوٹ دی گئی ہے؟
تو یہاں پر جو ہے وہ پھر بات جو ہے گھوم پھر کے جو ہے وہ کسی اور پارٹی کی طرف چلی جاتی ہے. اب نثار پاور کون ہے؟ سندھ سے تعلق ہے ان کا، سندھی زبان سے تعلق ہے، بلوچ ہیں. کون ہے؟ میں جو بات کر رہا ہوں میں کچھ نہیں بول رہا، میں صرف آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کا دھیان ایک طرف لے کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ میں ایک یوٹیوبر ہوں تو غلطی تو ہو سکتی ہے، میں تجزیہ کار تو نہیں ہوں، میں کوئی جرنلسٹ تو نہیں ہوں. ٹھیک ہے. لیکن میری بات کو غور ضرور کیجیے گا کہ ایسی کون سی ایک بات ہے کہ بار 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 نثار پاور کو ہی کیوں چنا جاتا ہے، انہیں کو کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے ایسی کیا جو ہے وہ وجہ ہو سکتی ہے کہ الطاف حسین صاحب آواز اٹھا رہے ہیں، آپ اٹھا رہے ہیں، میں اٹھا رہا ہوں، ہم لوگ سارے کے سارے پیچھے لگے ہیں. تو بھائی ان کو ان کی فیملی کو جو ہے وہ ریلیف دو، ان کو اٹھایا ہے تو اس کی وجہ تو بتاؤ. ایک تو کسی ایجنسی کوئی دہشت گرد اٹھایا جائے نا تو سمجھ میں آتا ہے، وہ دہشت گرد تو نہیں لگ رہے کہیں سے بھی. ٹھیک ہے، دہشت گرد تو نہیں ہے وہ. ایک بزرگ شخصیت، اتنا بزرگ کہ میرے خیال میں اب تو بہت ہی زیادہ ایج ہو گئی ہے ان کی، کہ شاید وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتے ہوں، یا چلتے بھی ہوں تو زیادہ لمبا نہیں چل سکتے ہوں گے. ان کی یہ حالت اس وقت ہوئی بھی جو لاسٹ ٹائم میں نے دیکھا تھا. تو ایسا شخص دہشت گرد کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ان کے پاس ایسے کون سے جو ہے وہ خفیہ چیزیں نکلی ہیں کہ جس کی وجہ سے جو پاکستان کو اور ہمارے اداروں کو خدا نہ خاصہ کوئی خطرہ ہے، تو وہ چیزیں پیش کی جائے نا. کوئی بتائے ہاں بھائی یہ پلاننگ ہے، یہی ہو رہا تھا، انہوں نے یہ کیا. اب ایسا اگر بندہ ہوتا ہے، کرپٹ بندہ ہوتا ہے، تو اپنے ساتھ سیکیورٹی لے کے چلتا ہے نا. اس کے پاس تو کوئی سیکیورٹی نہیں، نارمل گاڑی میں گھوم رہے ہیں ادھر ادھر. کرپٹ آدمی ہمیشہ اپنے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری سیکیورٹی رکھتا ہے، آپ کو پتا ہے. کیونکہ ہم تو پاکستانی ہیں، ایرانی تھوڑی ہیں کہ ہم ایسے ہی نکل رہے ہیں، ہے نا. اب کرپٹ وہاں دیکھیں جو حق پر ہوگا وہ ایسے ہی نکلے گا، تو اس کے آس پاس کوئی نہیں. جو فسادی ہوگا، فاسق ہوگا، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی سیکیورٹی ہوگی. اب ان کے پاس تو کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، بیچارے کہیں سے اپنے بھائی کے گھر سے جو وہ گلشن حدیث سے جا رہے تھے، ان کو راستے میں کڈنیپ کر لیا. باقاعدہ وہ ویڈیو بھی آئی. تو اس کے باوجود کیا پولیس کی کیا کارروائی ہے، اس میں ایجنسیز کی کیا کارروائی ہے، کیوں ان کو جو ہے وہ ابھی تک چھوڑا نہیں گیا ہے؟ یہ سوال جو ہے نا یہ کھٹک رہا ہے. اور یہ بے حسی جو ہے نا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کو آواز اٹھانی ہے کہ بھائی جینے کا حق دیا جائے اپنے ہی ملک کے اندر. اپنی شناخت بتاتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ ڈر خوف کیسا. ایک وہ دور تھا کہ سینہ چوڑا کر کے چلتے تھے، ہاں بھائی مہاجر ہے کیا کر لے گا. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آپ کو جو ہے وہ میلی آنکھ سے دیکھ سکے. اور آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ ماجر جو ہے وہ اپنے آپ کو بتائے نہیں نہیں ہم تو وہاں کے تھوڑی ہیں، ہم تو فلانی جگہ، ہم ماجر تھوڑی ہیں، ہم تو اردو اسپیکنگ ہیں. یہی کراچی جب پاکستان بن رہا تھا تب سے ہم لوگ یہاں پر، اس سے پہلے سے یہاں پر ہیں. یہ نفرتیں کس نے بانٹی ہیں اور ان نفرتوں کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ بہت بڑا سوال ہے. اور اللہ کرے یہ عید جو ہے وہ نثار پاور صاحب اپنی فیملی کے ساتھ منائیں، اور ان کے صاحبزادے بھی خیر آفس کے ساتھ آئیں، اور جتنے بھی گمشدہ مہاجرین ہیں سارے کے سارے واپس آئیں اور اپنی فیملیوں سے جا کر. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. جی ماجر، جی اللہ.